تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور کہنا چاہیے ایک بہت اہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں۔ نئی نسل میں ادب سے جو دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ اور یہ صرف کتابوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ اور ہمارے احساسات کا مستقبل بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اور دیکھیے، یہ سوال آج کل ہر گھر میں، ہر تعلیمی ادارے میں گونج رہا ہے۔ یہ جو مختصر ویڈیوز اور فوری تفریح کا دور ہے نا، اس نے کتاب کے گہرے اور صبر آزما تجربے کو ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ اور بالکل یہی ہے اصل بات۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا سا نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ جب ادبی ذوق کمزور ہوتا ہے تو اصل میں معاشرے کی جو مجموعی فکری صحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، تو چلیے اس میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ بحران ہے کیا اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے دور کی اصل کشمکش یہی ہے۔ ایک طرف کتاب ہے جو توجہ مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، گہرائی مانگتی ہے، اور دوسری طرف ہے یہ ڈیجیٹل دنیا جو فوری اور مختصر مواد دے کر ہماری توجہ کو مسلسل بھٹکاتی رہتی ہے۔ لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ادب صرف کہانیاں یا نظمیں نہیں ہیں، یہ اصل میں کسی بھی قوم کی تہذیبی شناخت کا محافظ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنی زبان کی خوبصورتی اور اپنے خیالات کی طاقت دونوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ساری امید ختم ہو چکی ہے؟ بالکل نہیں، اور اس امید کی پہلی کرن وہیں سے پھوٹتی ہے جہاں سے شاید مسئلہ شروع ہوا تھا، یعنی ہمارے اسکولوں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں پڑھانے کے انداز کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں تدریس میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ادب کو ایک خشک امتحانی مضمون یا ایک بورڈ سمجھنے کے بجائے اسے ایک زندہ تجربہ بنانا ہوگا، جہاں طالب علم کرداروں کے درد اور خوشی کو خود محسوس کر سکے۔ مثال کے طور پر ذرا سوچئے، جب غالب کے اشعار کو ان کی ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جوڑ کر پڑھایا جائے، یا اقبال کے فلسفے کو صرف نصاب کی چیز کے بجائے زندگی کا ایک مقصد بنا کر سمجھایا جائے، تو ادب کتنا طاقتور پیغام بن جاتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں سب سے اہم، سب سے بنیادی کردار استاد کا ہے۔ جب استاد خود ادب سے محبت کرتا ہے تو اس کا جذبہ اور اس کا شوق طلبہ کے اندر بھی تجسس کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس روم کی بات ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں کتابوں سے باہر کی دنیا میں بھی ایک وسیع ادبی ماحول بنانا ہوگا۔ یہی وہ عملی سرگرمیاں ہیں جو طلبہ کی چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو جگاتی ہیں۔ جب کوئی طالب علم اسٹیج پر کھڑے ہو کر شعر پڑھتا ہے نا، تو نہ صرف اس کا اعتماد بڑھتا ہے بلکہ ادب سے اس کا رشتہ بھی بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، اسکول لائبریری اسے صرف کتابوں کا گودام نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے ایک فعال، ایک دلچسپ مرکز بنانا ہوگا۔ ایک ایسی جگہ جہاں بچے بغیر کسی امتحانی دباؤ کے اپنی پسند کی کتابیں ڈھونڈ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اور پتہ ہے تحقیق کیا کہتی ہے؟ صرف 10 منٹ، جی ہاں، روزانہ صرف 10 منٹ کا مطالعہ بھی زبان اور تخلیقی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا ٹیکنالوجی دشمن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی ادب کی دشمن نہیں ہے اگر اسے عقل مندی سے استعمال کیا جائے۔ یہی ٹیکنالوجی نئی نسل تک ادب پہنچانے کا سب سے طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، غالب کی غزل ایک خوبصورت آڈیو پروڈکشن میں، یا منٹو کا افسانہ ایک چھوٹی سی اینیمیٹڈ فلم کی شکل میں۔ اس طرح ہم ادب کو ٹھیک اسی پلیٹ فارم پر پیش کر سکتے ہیں جہاں آج کی نسل اپنا زیادہ تر وقت گزار رہی ہے۔ لیکن بات صرف ادب کو جدید انداز میں پیش کرنے کی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ طلبہ کو صرف صارف نہیں بلکہ تخلیق کار بنایا جائے۔ ان کے خیالات کو، ان کی آواز کو اہمیت دی جائے۔ جب طلباء اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں اور ان کی تحریریں، چاہے وہ اسکول میگزین میں ہوں یا کسی دیوار پر شائع ہوتی ہیں، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی آواز کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور یہ احساس ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، یہ کام، یہ ذمہ داری کسی ایک فرد یا ادارے کی نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ کوشش کا تقاضا کرتی ہے۔ اور نتیجہ؟
وہ بالکل واضح ہے۔ جب اسکول اور گھر مل کر کام کرتے ہیں نا تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں کتاب کو عزت دی جائے، وہاں ادبی ذوق خود بخود پروان چڑھتا ہے۔ اور اس ساری محنت، اس ساری کوشش کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف امتحان پاس کرانا یا اچھے نمبر دلانا؟ نہیں، اس کا مقصد ہے ایسے افراد تیار کرنا جو گہرائی سے سوچ سکیں، دوسروں کا درد محسوس کر سکیں اور ایک بہتر انسان بن سکیں۔ تو یہاں ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا، کیا ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، اگر ہم آج اسکول کی سطح پر ادب کی شمع کو دوبارہ روشن کر دیں تو کل ہماری پوری قوم کا فکری مستقبل یقیناً روشن ہو سکتا ہے۔